شہریت کیا ہوتی ہے؟ شہریت کو انگلش میں سٹیزن شپ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ملک یا ریاست کے شہری ہوتے ہیں تو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ملک کے قواعد اور ضوابط کی تعمیل کریں گے اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کا دفاع کریں گے۔ ہر ملک کے شہری ہونے کے کچھ اپنے اصول اور تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ شہری بن جائیں گے تو ریاست یا ملک آپ کو کچھ حقوق فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی جو آپ کو پوری کرنی ہوں گی۔ شہریت کی مثال ہماری کلاس روم بھی ہے۔ ہم اپنے کلاس روم کے شہری ہیں۔ شہری ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے شہریوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھیں، دوسروں کے ساتھ شائستگی کا برتاؤ کریں، اپنی رائے دیں، دوسروں کی رائے سنیں، بے شک رائے مختلف ہو پھر بھی غصہ نہ کریں، آرام سے بات سنیں، اپنے طلباء کا خیال رکھیں، اپنی کلاس کی فرنیچر کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنے استاد کی بات سنیں۔ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کی مدد کی جائے اور آرام سے ان کا دھیان کیا جائے۔ ایک دوسرے کو احترام دیں، ماحول کا خیال رکھیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے بھی شہری ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، آپ اپنے گھر میں رہنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی بات دھیان سے سنیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، مختلف رائے ہو تو دھیان سے سنی جائے، دوسروں کی بھی سنی جائے، اپنی بھی بتائی جائے، آرام کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ جب آپ کسی ملک کے شہری بنتے ہیں تو آپ کی کچھ حقوق ہوتے ہیں اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذمہ داریوں میں تو یہ آ گیا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو اس ملک میں رہنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کا دھیان کریں، اپنے ماحول کا دھیان کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے شعبے میں خدمات انجام کرنا بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اپنے ملک کے لیے کام کرنا آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ جس طرح کہ ایدھی صاحب ہیں، ایدھی صاحب نے اپنے ملک کے لیے کتنا کام کیا، غریبوں کے لیے کام کیا، جگہ جگہ انہوں نے ایسے ادارے بنائے، اپنا ادارہ ایسا بنایا کہ جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہا۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، جیسے کہ آج کل ہم درخت لگا رہے ہیں، ہمارے ملک کو گرینری کی ضرورت ہے، درختوں کی ضرورت ہے، آکسیجن کی، فضا کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے۔ گند جو ہے وہ طریقے سے پھینکا جائے، یہ نہ ہو کہ ایسے پوری سڑک پہ پھیلا دیا جائے۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں صفائی رکھتے ہیں، ملک میں صفائی رکھنا آپ کا کام ہے۔ اسی طرح ملک کی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کو تحفظ دیا جائے، آپ کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہو۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے، تحفظ فراہم کرنا ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جب وقت گزرتا جاتا ہے تو عوام کی ذمہ داریوں میں بھی فرق آتا جاتا ہے اور ملک کی ذمہ داریوں میں بھی فرق آتا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی جاتی ہیں۔ دنیا جو ہے اب ایک عالمی گاؤں بن چکا ہے، جس کو ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پوری کی پوری دنیا کے شہری بن گئے ہیں۔ ہمارا فرض اب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں یا اپنے گلی محلے کو صاف رکھیں، صرف اپنے ملک کو صاف رکھیں، بلکہ ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں سوچیں۔ ہم پانی کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہم کام کیا کر رہے ہیں، ہم تعلیم کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم ویب پہ جاتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو دنیا کے ہر کونے سے ہر بندہ ہماری بات کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا کام نہ کریں کہ پوری دنیا کے لوگ پڑھنے والے جو ہیں ان کا دل دکھے یا کچھ غلط پیغام جائے۔ تو اس ناطے سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل شہری ہونا۔ ڈیجیٹل شہری کیا ہے؟ انٹرنیٹ استعمال کر کے آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ایک دوسرے کی بات کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی بات کوئی بھی سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو وہ ڈیجیٹل شہری ہو گیا۔ ڈیجیٹل شہری ہونے کے ناطے سے آپ کا یہ خیال رکھنا کہ آپ جب انٹرنیٹ پہ کسی سے بات کریں تو کوئی کامنٹ ایسا نہ کریں جس سے کسی کے دل آزاری ہو۔ اپنی بات جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں، دوسرے کی بات تمیز کے دائرے میں رہ کے سنیں، کسی کو بلی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں۔ یہ سارا کچھ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔